بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، جناب محمد زبیر صاحب نائب صدر، جناب شاہ محمد شاہ صاحب صدر سندھ مسلم لیگ، جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب جنرل سیکرٹری سندھ مسلم لیگ، جناب نصیر الدین محمود صاحب جنرل سیکرٹری کراچی مسلم لیگ، اور میرے مسلم لیگ نون کے سندھ اور علی اکبر گجر صاحب سینئر نائب صدر سندھ مسلم لیگ، اور دیگر سندھ اور کراچی کے عہدیداران اور مسلم لیگ نون کے بہادر شیر دل کارکنوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس کامیاب ورکرز کنونشن کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی پاکستان کا اقتصادی دارالخلافہ ہے۔ کراچی وہ شہر ہے جسے شہر قائد کہتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے قائد محمد علی جناح ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر منی پاکستان بستا ہے، اور اگر کراچی ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے، اور اگر کراچی خوشحال ہوتا ہے پورا پاکستان خوشحال ہوتا ہے، اور اگر کراچی امن میں رہتا ہے تو پورا پاکستان امن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے تک کراچی کی کیا حالت تھی۔ 2013 میں پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور کراچی اندھیروں کے ساتھ لہو میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہیں وہ دن، آپ کو بھی یاد ہوں گے کہ جس دن کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد 10 سے کم ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ آج کراچی میں اموات کا سکور سنگل ڈیجٹ میں ہے تو کراچی میں امن ہو گیا ہے، وگرنہ ہر روز کراچی میں درجنوں اموات ہوا کرتی تھیں۔ کراچی کے اندر ہر ماں، ہر بیوی، ہر بیٹی اپنے بیٹے، شوہر اور باپ کی سلامتی کے لیے مسلح پہ بیٹھا کرتی تھی جب وہ اپنے گھر سے صبح کام کے لیے نکلا کرتا تھا۔ اسی طرح کراچی اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ لوگ سارا دن محنت کرتے تھے، مزدور محنت کرتا تھا، کاروبار والا محنت کرتا تھا، محنت کش محنت کرتا تھا، اور رات کو جب گھر آتا تھا تو 4 گھنٹے چین کی نیند نہیں لے سکتا تھا، چونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی۔ مچھر کاٹتے تھے، دن کو محنت کرتا تھا، رات کو مچھروں سے لڑتا تھا، اور صبح ہوتی تھی گھر میں ناشتے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ مائیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یونیفارم استری کرنے سے عاجز ہوتی تھیں، اور بچے اسی طرح سلوٹوں والی یونیفارم پہن کے اسکولوں میں جاتے تھے۔
نمازی مسجد کا رخ کرتے تھے تو مسجد میں پانی نہیں ہوتا تھا، چونکہ موٹر جو ہے وہ بجلی سے چلتی تھی۔ یہ پاکستان تھا جو 2013 میں نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو ملا تھا۔ پاکستان بننے سے لے کر 1999 2000 تک 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے، لیکن پھر آج کے دن 12 اکتوبر کو ایک فوجی آمر نے شب خون مارا۔ اس نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اقتدار پہ قبضہ کیا، اس نے امریکہ کی جنگ لڑی، اس نے اربوں ڈالر امریکہ سے حاصل کیے، اپنے پاکستانیوں کو ڈالروں کے عوض بیچا، پاکستان میں اپنے کمانڈروں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کور کمانڈروں کو بھی پتہ نہیں تھا، اور جنرل مشرف نے پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے۔ وہ فوجی اڈے کس قیمت کے اوپر دیے گئے آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اس آمر نے جو اربوں ڈالر حاصل کیے ان سے کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان جس کے پاس 1999 میں فالتو بجلی تھی اور ہندوستان ہم سے بجلی خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا، 2005 کے بعد چونکہ اس آمر نے کوئی بجلی کا نیا منصوبہ نہیں لگایا اور بجلی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا تھا، تو 2005 کے بعد پاکستان میں بجلی کا خسارہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ توفیق، یہ ہمت اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو دی کہ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ پاکستان کے لوگوں، اگر مجھے اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دو گے تو میں بجلی کا بحران حل کروں گا، میں پاکستان میں امن قائم کروں گا، میں پاکستان کی معیشت کا پہیہ دوبارہ چلا کے دکھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، بات لمبی میں نہیں کرتا، 4 سالوں کے اندر جہاں پاکستان میں 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے، نواز شریف کی حکومت نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کے دکھائے۔ یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ تھا۔ ہر پاکستانی روزانہ جنازے اٹھا اٹھا کے ان کے منظر دیکھ دیکھ کے تھک گیا تھا۔ روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بھتہ خوری ہوتی تھی، کراچی کے لوگ جنازے اٹھا اٹھا کے کندھے شل ہو گئے تھے، خیبر پختونخوا کے ہمارے بھائیوں کے کندھے شل ہو گئے تھے، پنجاب میں بھی بلوچستان میں بھی لوگ تنگ آ گئے تھے، کہیں بازاروں میں پھٹتے تھے، کہیں مسجدوں میں پھٹتے تھے، کہیں امام بارگاہ میں پھٹتے تھے، کہیں اسٹیشن پہ پھٹتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ اور دہشت گردی 10 سال سے جنگ جاری تھی لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کامیابی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری مسلح افواج کو بجٹ نہیں تھا،
امریکہ سے جو ڈالر ملتے تھے کولیشن سپورٹ فنڈ میں، اس سے جتنی گاڑی چلتی تھی آپریشن ہوتا تھا، اور جب ڈالر ختم ہو جاتے تھے تو دہشت گردی کی جنگ بھی رک جاتی تھی۔ اور مشرف اس دہشت گردی کی جنگ کو دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑتا تھا، اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑتا تھا تاکہ اپنے اقتدار کو طول دے سکے۔ تو نواز شریف نے فوج کی قیادت کو کہا کہ آپ پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے آپریشن کریں، اور جتنا بجٹ فوج کو چاہیے ہوگا ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، لیکن فوج کو بجٹ اپنے روپے سے، اپنے پیسوں سے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، 500 ارب روپیہ فوج کو آپریشن ضرب عضب کے لیے، رد الفساد کے لیے نواز شریف کی حکومت نے اور شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے دیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بھی کچھ حصہ ڈالا، لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں امن آ گیا، ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی، سی پیک کامیاب ہوا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 2018 کے انتخاب میں وہ حکومت جس نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس نے دہشت گردی ختم کی، جس نے سی پیک کو کامیاب کیا، جس نے پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% سے اٹھا کے 5.8% پہ پہنچا دیا، اس حکومت کو دھاندلی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ آر ٹی ایس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا۔ فارم 45 خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ 90% فارم 45 کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کی 120 سیٹوں کو 80 سیٹوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کی 60 سیٹوں کو 120 میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس ملک کے اوپر ایک جعلی حکومت مسلط کر دی گئی۔ آج وہ جعلی وزیر اعظم ہمیں غدار بنا رہا ہے، مسلم لیگ نون کو غدار بنا رہا ہے۔ جس ملک کے اندر اس ملک کو بنانے والی جماعت کو غدار کہا جائے، جس ملک میں اس ملک کی ماں کو غدار کہا جائے، پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ظلم دیکھیں کہ وہ شخص غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے جو اسرائیل سے اور بھارت سے فنڈ لے کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرتا رہا ہے۔ آج اگر فورن فنڈنگ کیس کا فورنسک آڈٹ کرایا جائے، آج اگر فورن فنڈنگ کا فورنسک آڈٹ ہو تو قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان نے اسرائیل سے اور بی جے پی سے فنڈنگ لی ہے، اور اسی لیے مودی کو کشمیر تشتری پہ رکھ کے پیش کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، 72 سال میں کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بدلے۔ آج بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو کیوں تبدیل کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کا رعب ختم ہو گیا ہے؟ کیا بھارت پاکستان کی ہیبت سے اب نہیں ڈرتا؟ اگر پاکستان کی ہیبت برقرار ہے تو پھر یہ سودے بازی ہے، سودا کیا گیا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ آج میں بحیثیت پاکستانی عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ میں اس کشمیری نوجوان کو
کیا چہرہ دکھاؤں کہ جو سینے پہ پاکستان کا پرچم سجا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے آگے کھڑا ہو کے سینے پہ گولی کھاتا تھا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا؟ آج یہ نیا پاکستان، اس نے پاکستان کو اتنا مجبور کیوں کر دیا ہے؟ اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کیوں کر دیا ہے کہ مودی کشمیر کے اندر ہمارے نوجوانوں کی خون سے ہولی کھیل رہا ہے، ہماری بہنوں کی حرمت سے کھیل رہا ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں۔ لعنت ہے، لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر اور ایسے حکمران پر جنہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تمہیں سکوت کشمیر کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے کس قیمت پہ کشمیر کے شہیدوں کے لہو کا سودا کیا ہے؟ کشمیر کے لیے ہماری بہادر افواج نے 2 جنگیں لڑی ہیں، ہمارے سینکڑوں شہیدوں نے، جوانوں نے کشمیر کے دفاع، کشمیر کی آزادی کے لیے لہو کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور تم نے کشمیر کو کس قیمت پہ بیچا ہے؟ عمران خان، یہ قوم تم سے جواب سننا چاہتی ہے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ ہمیں نہ دو، اپنی غداری کا جواب دو۔ آج پاکستان کے اندر اس آدمی نے 22 کروڑ لوگوں سے اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ کیا ہے۔ یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چور کہتا ہے، ہمیں کرپٹ کہتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن تھی، یہ کیسی چوری تھی کہ 5 سال غریب آدمی کو آٹا 34 روپے کلو ملتا تھا؟ اور یہ کون سا حاجی ہے، یہ کون سی ایمانداری ہے کہ آج آٹا 80 روپے کلو اور اب 100 روپے کلو پہ جا پہنچا ہے 2 سالوں میں؟ یہ کون سی کرپشن تھی کہ چینی 5 سال 50 روپے کلو ملتی تھی؟ اور یہ کون سی ایمانداری ہے، یہ کون سے حاجی صاحب ہیں جنہوں نے 2 سال میں چینی کو 115 روپے کلو کر دیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا کرپٹ حکمران عمران خان ہے، جو ایمانداری کا نام لیتا ہے اور لوگوں، غریبوں کی جیبوں پہ چھرے چلا کے اپنے لٹیروں کی، شوگر مافیا کی، آٹا مافیا کی، دوائی مافیا کی، تیل مافیا کی جیبیں بھرتا ہے اور ان سے اپنے خرچے چلاتا ہے۔ یہ مسٹر ایماندار مجھے جواب دے، اس نے مجھ سے کم انکم ٹیکس دیا ہے۔ میرے بھائیوں، عمران خان نے مجھ سے کم انکم ٹیکس دیا ہے۔ عمران خان اور چیئرمین نیب آؤ، پڑتال کرو۔ میں 1 کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تو مجھ سے کم انکم ٹیکس دینے والا 300 کنال کے محل میں کیسا رہتا ہے؟ جواب دو، یہ کون سی ایمانداری ہے؟ قوم جانتی ہے کہ تم نے جس ایمانداری کا لبادہ لپیٹا ہوا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا سب سے بڑا مافیا غریبوں کو لوٹ رہا ہے، اور اب تمہارا انشاءاللہ تعالی جانے کا وقت آ گیا ہے، اور قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور تم سے لوٹی ہوئی قوم کی لوٹی ہوئی ایک ایک پیسے اور پائی کا حساب لے گی۔ زندہ باد نواز شریف، زندہ باد قائد اعظم، مسلم لیگ نون۔